بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا۔ تو پروردگار عالم نے اپنے فضل اور کرم سے حضرت شیث علیہ السلام فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضرت شیث علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی نازل فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح علیہ السلام میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے حسین اور محجبی تھے، اور تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے پر تھے، اور آپ کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی طرح درخشاں تھا۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کرایا تھا کہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچایا جائے، یکے بعد دیگرے اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حسن خوبی اور حسن صورت میں حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا، اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کی وصف ہمیشہ سنتے رہتے اور آسمانی صحیفے کے مضمون بھی دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں ترک اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی تھی۔ اکثر اوقات ورد اور وظائف میں مشغول رہتے، نفس، ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رہتی، اور حضرت شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے۔ ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ علیہ السلام کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتائی گئی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔